پروگرام کا آغاز آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر سے، جو کہ ایک بڑے نوٹیفیکیشن اور اہم تعیناتی سے متعلق ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے اور وہ عہدہ 5 سال کے لیے ہولڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اگلے 5 سال کے لیے آرمی چیف بھی ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کی ضرورت فوج کو بدلتے عسکری اور جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے محسوس کی گئی ہے۔ اس اہم ترین پیشرفت کے سامنے آنے کے بعد حوالے سے ہونے والی تمام قیاس آرائیاں اور پروپیگنڈا دم توڑ گیا ہے، اور یہ پیشرفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب پاک افغان تعلقات بدستور تناؤ کا شکار ہیں، اور اب ترکیہ کے بعد سعودی عرب میں بھی افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اس بڑی پیشرفت اور سیکیورٹی چیلنجز پر بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ السلام علیکم جنرل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ نہیں، تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، وہ نوٹیفیکیشن جس کا انتظار ہو رہا تھا وہ ہو چکا ہے۔ آپ اس پیشرفت کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک یہ ٹو بی ویری آنیسٹ نیئر ایک اسٹریٹجک کنٹری کے لیے، اتنے بڑے نیوکلیئر ملک کے لیے مین چیز تھی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی، اسٹیبلشمنٹ آف دی ہیڈ کوارٹر، اور جن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، جو فیوچر کی وار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آلریڈی بہت اس پہ بات چیت ہو چکی ہے کہ وٹ واز دا ریکوائرمنٹ۔ تو آئی تھنک سب سے جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی دیٹ واز پرائمریلی دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اب یہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ورکنگ میتھڈالوجی کہہ لیں یا ورکنگ ایک انوائرمنٹ، کیا اس کے ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا۔ اوور آل پاکستان کے اوپر جو امپیکٹ اس کا آنا ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ تھرو دا سینٹرل کمانڈ آپ کیا اچیو کرتے ہیں؟ آپ اچیو کریں گے اسٹریم لائننگ آف دا ڈیسیژن میکنگ، یہ یاد رکھیے گا۔ کیونکہ ابھی دیکھیں نا نیئر، ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے میں دے دوں۔ انڈین اتنی بڑی ملٹری، اتنی بڑی فورس اور اتنی ہیوبرس پولیٹیکل اپروچ کے بعد انہوں نے کچھ سوچا ہی ہوگا کہ پاکستان ایک ہے اور اس کو ہم ایسے ہی ختم کر دیں گے اور یہ وہ، تو تبھی تو انہوں نے اپلیکیشن کی جس کو نیو نارمل کہتا ہے کہ جی میں نیو نارمل سیٹ کرنے ٹھیک ہے۔ کتنا ٹائم لگا اس کو امبیرس کرنے میں پاکستان کو؟ کبھی کبھی ایک اسٹریٹجک فنیس جو ہے نا وہ آپ کو امبیرس کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ ایک اہم ترین اسٹریٹجک فیصلہ ہے، لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا، تعیناتی ہو گئی، ہیڈ جو ہے وہ لگ گئے ہیں، تو اب نیچے جو ایک پورا میکنزم بننا ہے، ایک پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے نیچے بننا ہے، وہ کس طور جو ہے وہ بنے گا، اس کی تشکیل کیا ہوگی؟ اسی کے لیے تو یہ تھوڑی سی دیر لگی ہے، پروبیبلی دے مسٹ ہیو ورکڈ اٹ آؤٹ، اور ورک آؤٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر ایک اسمالر ہیڈ کوارٹر تھا جو کمیٹی تھی، اٹ واز ناٹ اے ہیڈ کوارٹر، وار ہیڈ کوارٹر نہیں تھا، ایگزیکیوشن نہیں کرنی تھی۔ یہ ایک آپریشنل ہیڈ کوارٹر ہے جی، اس میں لینڈ اسٹریٹجی بھی یہیں پر آئے گی جو آرمی بنا کے بھیجے گی، جو آرمی کی اسٹریٹجی ہوگی، جو چیف آرمی اسٹاف کا آفس کہہ لیں کہ وہ اس کو کرے گا۔ اس کے بعد یہاں پر ایئر اسٹریٹجی آئے گی جو ایئر ہیڈ کوارٹر سے آئے گی، ایئر اسٹاف کرے گا اس کو چیف آف ایئر اسٹاف کے نیچے، اور پھر ہماری جو سی کی پالیسی ہے، سی اسٹریٹجی جو واٹر کی اسٹریٹجی ہے وہ آئے گی آف کورس فرام دا نیول سائڈ۔ ان کی ابھی سینرجی کیسے اسٹیبلش ہونی ہے کہ ان کی لنکیجز کیسے اسٹیبلش ہوں گی، اور پھر اپلیکیشن ہوگی۔ دیٹ از دا جاب آف دس ہیڈ کوارٹر، دس از این آپریشنل ہیڈ کوارٹر سارا۔ اور پھر ایڈوائزر جو ہے ٹو دا پرائم منسٹر who has to execute the war، ایکچولی تو وار پرائم منسٹر نے، جو اوور آرچنگ کنٹرول ہے وہ سیولین سپرمیسی وہیں پہ قائم ہے۔ ایک چیز نیئر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہیڈ کوارٹرز کی، ملٹری کی، ساروں کی بڑی بات کرتے ہیں۔ وار کا ملٹری سے بڑا کم تعلق ہے جی۔ وار کا اصل تعلق ہے آپ کی پالیٹکس کے، بیکاز اٹ از دی ایکسٹینشن آف دی پالیسی۔ آپ کی وار پالیٹکس کی ایکسٹینشن ہے جو سیویلین لیڈرشپ نے لڑنی ہے، ملٹری کمانڈرز نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ دے آر دا، وہ کہتے ہیں نا مینز ہے، تو جو اینڈ ہے، اینڈ دینا ہے پولیٹیکل پالیسی نے، اور جو اس کو لڑنے کے جو مینز ہیں وہ ملٹری نے کاروائی کرنی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنرل صاحب، پاکستان کو اب ایک ہائبرڈ وار کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے 2 سے 3 اہم ترین اور بڑے چیلنجز کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو ہائبرڈ وار ہے اٹ از ناٹ این آرڈنری اپلیکیشن، یہ اسی جو کنونشنل وار میں جب فیلئر ہوا ہے، جو مڈل آف دی پراکسی اس نے لگایا ہے انڈیا نے، اس کے بعد اس نے ہائبرڈ کو زیادہ کر دیا، اور ہائبرڈ کا چیلنج تو دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے جی۔ کس چیز کا وکٹم ہوا ہے جی 20 سال کی اپلیکیشن کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ افغانستان سے؟ دیکھیں نا ہائبرڈ اپلیکیشن ہی تھی نا اس کے خلاف جو بھی ہوئی ہے۔ اب تو بڑی طاقتوں کا بھی یہ رشین، ابھی آپ اگر آپ اسٹڈی کریں جب وہ یوکرین میں، اور اس سے پہلے بھی جب رشین انویژنز ہوتی رہی ہیں،
تو ان کا کیا ہائبرڈ واز دا لیڈ موڈ. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھتے ہیں ہائبرڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز ایک رول ادا کر رہے ہیں. افغانستان تو بالکل گڑھ بن گیا جی ہائبرڈ وارفیئر کا. تو ہائبرڈ کو ملٹری بھی جو دیکھتی ہے ایز اے چیلنج دیکھتی ہے, اس کے اوپر وار گیمز بھی کرتی ہیں. تو ہائبرڈ وارفیئر کی جب ہم بات کریں تو اس بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں تیار ہیں تو اسی لیے رسپانس کر رہے ہیں, بٹ ایز اے نیشن مکمل تیار نہیں ہے. لیٹ می کنفیس دس. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں جی کلیئر ہولڈ اور بلڈ کی بنیاد پر. کلیئر بھی ہولڈ ہو جاتے ہیں, ہولڈ بھی تھوڑے عرصے کے لیے ہو جاتے ہیں. جب بلڈ کی باری آتی ہے تو پھر ہم وہی رونے رود رہے ہوتے ہیں جو نیشنل ایکشن پلان کی آج بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کام ہو رہے ہیں. بلڈ از دی سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل پروگرس ان دوز ایریاز جہاں پہ یہ ہائبرڈ ہوئی ہے, جہاں پہ بریڈنگ گراؤنڈز موجود ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کا فیلئر ہے, اوور آل فیلئر پھر سب کا ہو جاتا ہے نا. ملٹری جتنی مرضی کامیابی کرتی رہے, فیل تو نیشن ہو جانی ہے نا. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی, اور یہ چیز ابھی دیکھیے گا کہ آپ امپروو ہوگی. میں کسی یہ جو ابھی سی ڈی ایف کا آفس بنا ہے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ فار اے لانگر پیریڈ, یو کین انڈرسٹینڈ کہ جی اب ہم جو پالیسی ہے تو پوری نیشن ابھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تو ابھی اچیو کریں جی پولیٹیکل اینڈ ملٹری آبجیکٹیوز جو آپ کے تھرو ملٹری اپلیکیشن. تو آئی تھنک اور رسپانسبلٹی بڑھے گی اور اس کی ایگزیکیوشن میں اور فنیس آئے گی جی. یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ایک آفس تھا, کیا اس میں اس کے چینج ہونے سے, اب سی ڈی ایف کے ایک آفس بننے سے وہ جو کوارڈینیشن کا نظام ہے وہ بہتر ہو جائے گا؟ پہلے کوئی دقت تھی ہمیں اس حوالے سے؟ نہیں یار, دے دونوں بہت ڈفرنٹ 180 ڈگری ڈفرنٹ ہیڈ کوارٹر. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ دینا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, دیٹ واز اے کمیٹی چیئرمین جس کے ممبرز تھے آرمی, نیوی اور یہ چیف ملٹری چیف جو ہیں, آرمی چیف جو ہیں اور ایئر فورس چیف, یہ ممبرز تھے. یہ ایک کمیٹی تھی. یہ ہیڈ کوارٹر ہے, آپریشنل ہیڈ کوارٹر. اٹ از اے وار ایگزیکیوٹنگ ہیڈ کوارٹر. آف کورس اس میں آپریشنل نیوی کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, ایئر فورس کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, آرمی کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, اور یہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا وار. ایک بیٹل پکچر اس کے پاس ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہوگی, اور یہ بیسٹ ایڈوائزر ہوگا ٹو دی پرائم منسٹر فار دا وار ایگزیکیوشن. یعنی اب جو ہم یونیفائڈ کمانڈ کی بات کر رہے تھے اس کے حصول کی جانب ایک قدم جو ہے وہ ہم بڑھ گئے ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہ اب سعودی عرب میں بھی افغان طالبان رجیم کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں. اب بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہے, ہم آلریڈی یہ دیکھ رہے تھے, اوورسی کر رہے تھے, اور طالبان رجیم کے جو موجودہ طرز عمل ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کی توقع بھی تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ویری انفارچونیٹ. آئی تھنک افغانستان, ایک پہلی بات تو میں نیئر یہ کہوں گا کہ پاکستان کو اب انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ ہم نے وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ اینڈ وی ہیو ٹو پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی ہم نے ابھی اس کاروائی کو مکمل خود ہی کرنا ہے جی. یہ تو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے ایز آف ناؤ. جب تک ان کو پیسے مل رہے ہیں پراکسی اسپانسر انڈیا سے, تو یہ تو ان کا بیہیویئر میں یہی تبدیلی آئے گی.